السلام علیکم ناظرین، قوم کی آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ افغانستان اور بھارت کی جانب سے پاکستان میں بزدلانہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ کل اسلام آباد میں ہونے والے دھماکے نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ اب جو جنگ سرحدوں پہ لڑی جا رہی تھی، افغانستان نے اب ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دوسری جانب ناظرین، بھارت کی جانب سے بھی اپنی جارحیت دکھائی جا رہی ہے۔ دہلی میں ہونے والے دھماکے کے بعد کہیں نہ کہیں بھارت کے اندر دوبارہ سے وہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جائے اور اس کو جواز بنا کے پاکستان پہ حملہ کر دیا جائے۔ یہ افغانستان بھارت کا جو گٹھ جوڑ ابھر کے سامنے آ رہا ہے، یہ حالات کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم ایک اور جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر گلو صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ سر، یہ جو افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اب پہلے سے سیکورٹی فورسز کا نشانہ بنایا جا رہا، اب کل بات عام شہریوں تک آن پہنچی ہے۔ سر، حالات کس طرف جاتے ہیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی راز کی بات نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات پچھلے 76-77 سال میں جیسے رہے ہیں، اور افغانستان سے بھی ہمارے تعلقات سوائے کچھ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ان سے بھی تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں رہے جس کے اوپر کوئی فخر کیا جا سکے، اس کو کوٹ کیا جا سکے۔ ہماری مخالفت انہوں نے انیشلی کیا تھا جب ہماری یونائٹڈ نیشن میں انٹری ہو رہی تھی، وہ ایک ریکارڈ کا حساب ہے۔ اس کے بعد پھر جتنے بھی گورنمنٹ تھے، ظاہر شاہ کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد جب اس کو نکالا گیا اور باقی لوگ آ گئے، کوئی کسی سے بھی ہماری دوستی والی کارروائی یا کلوز ریلیشنشپ کی گورنمنٹ کے زیادہ تعلق ہے۔ لیکن جہاں تک پبلک کا تعلق ہے، پاکستانی پبلک اور افغان پبلک بہت قریب رہے ہیں، بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 3 جنگیں ہم نے انڈیا کے خلاف لڑی، اور ہماری مغربی بارڈرز پہ ہماری پشتون پاپولیشن کی وجہ سے، جو کہ دونوں طرف رہتے ہیں، اور ٹرائبل ایریا جو تھا، ایک دیوار بنی ہوئی تھی، اس کا ہمیں، میں ایک بطور سپاہی کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں مشرقی مغربی بارڈر پہ ایک سپاہی بھی چھوڑنا نہیں پڑا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی کہ افغانستان کی طرف سے کوئی شرارت ہوگا یا کوئی ایسی بات ہوگی کہ جو ہمارے مشرقی بارڈر پہ جو ہمارے فوج برسر پیکار تھی ہندوستان کے خلاف، اس کے آپریشن میں کوئی افیکٹ پڑے گا، ڈسپائٹ اس فیکٹ کہ وہاں پر گورنمنٹیں جو بھی تھیں تمام لڑائیوں کے دوران، وہ وہاں اس قسم کی حکومتیں تھیں جن سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ لیٹسٹ سچویشن بڑا کلیئر ہے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ وہاں پر کوئی واردات ہوا ہو یا کوئی کارروائی ہوئی ہو، حالانکہ وہاں پر علیحدگی کے بے شمار تاریخیں چل رہی ہیں، 8-10 تاریخیں چل رہی ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن الزام کی جب باری آ جاتی ہے، وہاں پر کچھ ہو جاتا ہے، ٹیررزم سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً اس کا الزام ہمارے سر پہ تھوپتے ہیں۔ حالانکہ اس بارے میں ہم بڑے نیکیتی ہم نے شو کی ہے، کئی مرتبہ آفر کیا ٹاکس میں بات چیت کرنے کے لیے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس سے ہم دونوں کو درپیش ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جوائنٹ ایفرٹ کرنے کے لیے بھی کئی مواقع پہ ہم لوگوں نے آفر دیے، لیکن مثبت جواب وہاں سے نہیں آیا۔ تو ابھی اگر دہلی میں کچھ ہوا، انہوں نے ہمیں الزام دیا، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک ان کی انٹرفیئرنس کا تعلق ہے پاکستانی معاملات میں، وہ تو کلیئر سامنے آ گئے۔ اور یہ 4 دن کی ہماری لڑائی تھی، اس سے پہلے جو پرواہ والا کارروائی تھا، اس دوران میں ہمارے تعلقات بہت ٹینس ہو گئے تھے۔ ابھی انڈیا کمپلیٹلی ڈیفینسو پہ چلا گیا تھا، وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی ایسی کارروائی ہو پاکستان کے اندر جس سے پاکستان کے سیکیورٹی میکانزم کو ذرا وہ تکلیف پہنچے، اور وہاں پر ہمیں ڈیفینسو پہ ڈالنے کی کوشش کرے، اور اپنی سپیریارٹی، اپنی بہتری اپنے لوگوں کے سامنے وہ ثابت کر سکیں۔ اس قسم کی کارروائیوں میں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی سیپریٹسٹ ہیں، جو بلوچستان والے سیپریٹسٹ ہیں، ان کے پیچھے بھی وہ ہیں۔ علاوہ اس کے یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، وہ بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ مقصد ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہی باتیں، افواہیں یہی ہے کہ ہندوستان کی سپورٹ ہے، افغانستان تو کھل کے ان کے ساتھ ہے۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، ان کا بھی پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان دونوں اکٹھے مل کے امریکہ کے خلاف وہ لڑتے رہے، اور انہوں نے تو اپنے ملک میں اسلامی نظام رائج کیا،
اور تحریک طالبان پاکستان والے اسلامی نظام رائج کرنے کی پاکستان میں مطالبہ کر رہے ہیں ان سے، اور اس معاملے میں وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ اور یہ اب دیکھیں 3 راؤنڈز ہوئے ہیں بات چیت کے، یہاں پر دوحہ میں بھی ہوئے اور استنبول میں بھی ہوئے. کسی صورت میں بھی افغانستان اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ریٹن گارنٹی ہمیں دے دے کہ ان کے سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکے گا. سرزمین ان کی متواتر استعمال کی جا رہی ہے، اس بات کو بھی ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، کنڈم بھی نہیں کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کو. چلو اگر یہ بھی نہیں کرتے ہیں، فرض کریں وہ یہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ تحریری طور پر لکھ کے نہیں دیتے ہیں، کھل کے انٹرنیشنل یا نیشنلی انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ کھل کے کم از کم ٹی ایل پی کو تحریک طالبان پاکستان TTP کو کنڈم تو کریں، یہ تو کہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، یہ تو کہیں دنیا کے سامنے یہ غلط کاری ہے. ایک ملک کے اندر جانے بے شمار معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، نہ مسجدیں ان سے محفوظ ہیں، نہ جو ہے نا درگاہیں ان سے محفوظ ہیں، نہ نماز کے کنگریگیشن ان سے محفوظ ہے. یہ تمام کی تمام کارروائی وہ کر رہے ہیں اور وہ اون بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو افغانستان اگر یہ کہتی ہے کہ بھائی وہ ان کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، نہیں کر رہے ہیں، یا ایسی کوئی آرگومنٹ وہ کر رہے ہیں، چلو اس میں جان پیدا کرنے کے لیے یہ تو کہیں کھل کے آئیں، بیان دیں، سب کچھ کریں کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کو مکمل طور پر کنڈم کرتے ہیں اور ان کے خلاف پاکستان جو بھی کارروائی کرنا چاہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ بھی کر دیں گے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. یہ میرا ذاتی بھی ہے، میں گورنمنٹ کی طرف سے پوائنٹ نہیں کر رہا ہوں، میرا اپنا بھی پوائنٹ ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو سے بالکل وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 راؤنڈ مذاکرات کے ہوتے ہیں، افغان طالبان کی جانب سے کوئی بھی ہمیں گارنٹی نہیں دی جا رہی کہ اپنی سرزمین اس کو استعمال ہونے نہیں دیں گے. دوحہ معاہدہ جو افغانستان کی جب حکومت ہے افغان طالبان کی، وہاں پہ ریٹن میں دیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو سر یہ جو افغانستان جو پورا ڈرامہ یہ رچا رہا ہے مذاکرات کا، یہ کیا ہم بھارت کی ہمت پہ ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو ایک اور بار فرنٹ پہ انگیج کیا جائے؟ دیکھیں یہ بھارت کا اور افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے، وہ ہمیں ڈیفینسو پہ ڈالنا چاہتے ہیں. بھارت آلریڈی ڈیفینسو پہ چلا گیا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کی سٹینڈنگ بہت بری طرح سے افیکٹ ہو گئی ہے. کسی زمانے میں اس ریجن کے تھانے دار وہ تھے، ریجنل سپر پاور بنے ہوئے تھے، وہ اس کا متھ ٹوٹ چکا ہے. اس کو دوبارہ ریگین کرنے کے لیے اپنے ہوا میں مودی اپنی جو ہے نا پولیٹیکل سٹینڈ کو دوبارہ ریگین کرنے کے لیے ہر وہ کارروائی کرنا چاہتا ہے جہاں پر پاکستان کو زخم پہنچے اور تکلیف ہو. اور اس میں یہ ہے کہ ادھر سے طالبان بھی تکلیف میں ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھی رہے، اور ان کو ٹوٹلی ابنڈن کرنا ان کے لیے بھی پرابیبلی مشکلات پیدا ہو رہا ہے ان کے لیے. تو دونوں مل کے پاکستان کو ڈیفینسو پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ جب بھی کارروائی ہوگی اس میں کمی آئے گی تو دونوں مل کے کمی پیدا کریں گے، اور اس میں اگر زیادتی ہوگا زیادہ کرتے رہیں گے تو دونوں مل کے کارروائی کر رہے ہیں. کلیئر کٹ یہ انڈیکیشن آ رہا ہے کہ دونوں یہ جو ملک ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آنے والے کتنے روز کے دوران افغانستان یا بھارت کی جانب سے پاکستان میں ایک بار پھر حملہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ چھوڑ دیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جس کا کسی فرد کے پاس کوئی انفارمیشن ہو، اور نہ ہمارے پاس کوئی نہ انٹیلیجنس سے میرا تعلق ہے، نہ میں اس وقت 23 سال پہلے ملازمت میں نے چھوڑ دی تھی فوج کی، اور اس کے بعد نہ میرا کوئی ایکسیس ہے، نہ کوئی انفارمیشن ہے، نہ یہ نہ وہ. میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس بارے میں، لیکن کوشچن میں صرف اتنا بتاؤں گا جب بھی موقع ملے گا معاف ہمیں نہیں کریں گے. بالکل سر، جب جب بھی موقع ملے گا وہ اس موقع کو اویل کریں گے. لیکن بہرحال کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں، جس طریقے سے بیان آیا تھا چائنیز فارن منسٹر کا ہمارے حق میں، جو اس وقت گڈ ول ہمارا پریویل کر رہا ہے انٹرنیشنلی، اور US کے ساتھ بھی تعلقات بڑے اچھے ہوئے ہیں. تو اور ایسے موقع کے اوپر ہندوستان اگر کوئی حماقت کرے گا تو یہ ہم انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کا صحیح جواب دے سکیں. صرف یہ ہے کہ الحمدللہ اس بات کی پاسبلٹی بھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ جب ہم جواب دیں گے تو ہماری دفاع کی صلاحیت کو، ہمارے دفاع کی حق کو انٹرنیشنلی بھی سپورٹ ملے گا اور کوئی کنڈمنیشن نہیں ہوگی. جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، کارروائی ہوتی ہے، تو انٹرنیشنل پلیئرز کا ویو پوائنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. تو الحمدللہ اس وقت انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہمارے حق میں. ہم کوئی اس قسم کے ڈیزائن نہیں رکھتے ہیں کسی ملک کے اوپر قبضہ کریں یا اپنے بارڈرز کو بڑھائیں.
اور کسی کے علاقے کو اپنے قبضے میں کریں. نو 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 ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارا پرابلم ایک ہی ہے, پرنسپل اسٹانس ہے ہمارا کشمیر کا. جب تک وہ معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا ہے وہ ہمیں بلیڈ کر رہا ہے بہت بری طرح سے. ہماری اکانومی اب تک سنبھل نہیں پائی ہے 76 سال میں, اس کی وجہ سے وہ ایک پرابلم ہے جس سے ہم نکلنا چاہیں گے. اور اس کے لیے بھی ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم جا کے حملہ کر کے بزور طاقت اس کو حاصل کریں گے. ہم تو پولیٹیکل سپورٹ اور ڈپلومیٹک سپورٹ وہ اس کو دے رہے ہیں, اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اور انٹرنیشنل فورا پہ اور ملکی لیول پہ جو جتنی ہو سکتی ہے ہمارے اخلاقی سپورٹ ہے. سر ہم یہ سینیریوز بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو کلعدم تنظیمیں ہیں جیسے فتح ہندوستان, PLA, جو دیگر تنظیمات خاص طور پہ بلوچستان میں بھی آپریٹ کر رہی ہیں, طرح طرح کے واقعات جو رپورٹس ہو رہے ہیں ان کی پشپنائی بھارت کر رہا ہے. تو سر ان کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے؟ ان کے ساتھ تو ڈائلاگ کو کرنا فضول ہے, بار بار کیے ہیں, بار بار فیل ہوئے. آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں اس میں میں کیا رائے دے دوں, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کی سپورٹ حاصل ہے. جو بھی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہندوستان ہے. اور میں کہہ دوں کہ ہندوستان نہیں ہے, غلط بات ہے. میرے پاس, میں بھی فوجی ہوں, میں جانتا ہوں. میں بلوچستان کا کور کمانڈر تھا ریٹائرمنٹ سے پہلے. مجھے وہاں کے حالات کا پتہ تھا اور پتہ بھی ہے. میں وہاں کا رہنے والا ہوں, یہاں پر آج رہ رہا ہوں تو ویسے میری جڑیں وہاں پر ہے, جاتا رہتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, میرے خیال میں اس وقت حکومت اور فوج بہتر پوزیشن میں اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. اور سب کچھ حکومت کے پاس اویلیبل ہے. اگر یہ امپریشن ہے کہ ان سے بات کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے تو ٹھیک ہے, جو کارروائی کی جا رہی ہے اس سے زیادہ اگر کی جا سکتی تو کریں. سر یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. ہندوستان میں جو درست قبل دہلی میں دھماکہ ہوا اس میں بھی وہاں کا مقامی لوکلز کا استعمال کیا گیا. ڈاکٹر عمر کر کے نام آ رہا ہے جس نے دھماکہ کیا. اس کے ساتھ سر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں لوکل لوگ بھی انگیج ہو جاتے ہیں. تو سر یہ کیا سینیریوز ہوتے ہیں, یا کوئی بلیک میلنگ فیکٹر ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ, نہیں بیٹا آپ غلط دیکھیں. ہمارے اپنے لوگ ہیں. تحریک طالبان پاکستان کون ہیں؟ یہ پاکستانی ہیں بھائی, ٹرائبل ایریا کے رہنے والے ہیں, سوات کے رہنے والے ہیں. تحریک طالبان پاکستان میں, تحریک طالبان اپنا پنجاب بھی ہے بائی دی وے, آپ کو بتا دوں ان کے بھی ہیں کافی لوگ تھے. جنوبی پنجاب کے اس میں بڑے لوگ تھے. پورے ملک سے ان میں لوگ ہیں. جہاں تک بلوچ لبریشن آرمی کا تعلق ہے, بلوچستان سے وہ سب کے سب بلوچ ہیں, بلوچستانی ہیں. وہ اس کو ڈسون بھی نہیں کرتے ہیں, یہ کلیم بھی نہیں کرتے ہیں بار والے ہیں. تو ان کو اگر لوکل کسی کی سپورٹ حاصل ہے تو میرے کہنے سے کہ نہیں ہے, بالکل یہ صاف ہے, سب کے سب ایک طرف ہیں, وہ اکیلے ہیں, تو یہ امپریشن ہی غلط ہے. اس لیے اس پرابلم کو صحیح طور پر ٹیکل نہیں کیا جا سکتا ہے. لوکل اسکیم پر انوالومنٹ ہے, سپورٹ ہے. ابھی یہ BLA والوں نے بلوچستان میں جس قسم کی کارروائی کی, وہاں پر آج تک کوئی بلوچستان کے عوام ایز سچ ان میس باہر نہیں آئے ہیں اس کو کنڈم کرنے کے لیے. یہ بہت ہی امپارٹنٹ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ہی امپارٹنٹ پوائنٹ. اس پوائنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ کیوں نہیں. سر جس پہ آپ بات کریں بلوچستان میں, سر بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ تنظیمات ایسی بھی ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, دیگر کمزے جو پولیٹیکلی آڑ میں PLA اور دیگر تنظیموں کو سپورٹ کر رہی ہیں. ان کے ایجنڈاز ہیں, PLA کے لوگ ان کے جنگل میں شامل ہو رہا ہے. سر ایسی تنظیمات کو پابندی لگانی چاہیے؟ دیکھیں, پابندی لگانا نہ لگانا میرا کام نہیں ہے. جب میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, میں آپ کے باتوں سے شاید بالکل ایگری نہ کروں, ٹھیک ہے نا, میں شاید آپ سے ایگری نہ کر لوں. میری جو انفارمیشن ہے میں سمجھتا ہوں بلوچ یکجہتی کونسل کی کیا بلا ہے, وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کارروائی کر رہے ہیں. اس لیے ابھی تک کوئی مقدمہ ان کے خلاف اس قسم کا نہیں بنا ہے جس میں اسٹیٹ کی مخالفت ہو یا ملک کی مخالفت ہو. وہ تو MPO کے اندر ان کو دھرے جا رہے ہیں, اندر سب کچھ ہے نا. جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آتی ہے تو اس قسم کی بات کر لینا. لیکن جو چیز جس کے اوپر آپ کو آنکھیں کھولنی چاہیے, گورنمنٹ کو آنکھیں کھولنی چاہیے, سب کو, وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لڑکی ہے بلکہ عورت بھی نہیں ہے اتنی زیادہ عمر کی, اور وہ باہر نکلتی ہے تو 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں جمع ہو جاتی ہیں ایک فار فلنگ ایریا میں, کہاں سے اکٹھے ہوتے ہیں اور ہزاروں کے تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں, اس کا BLA سے اس کا لنک کا لازم اس کو سارٹ آؤٹ کر لو. پہلے یہ تو دیکھو کہ بھئی یہ لوگ کیوں آتے ہیں اس کے پاس, کس لیے آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے, ان لوگوں کو پرے کرو ان سے یار.
लोगों के जहन में जाओ, उनके दिमाग में जाओ, उनके दिल में जाओ, उनको परे करो उससे, उसको सपोर्ट ना करें। अगर वो मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क की यकजहती के ख़िलाफ़ है, बलोच अवाम के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अगर कोई बात आ जाती है, बलोच अवाम उठ खड़ा हो, उसको क्यों नहीं उसको सपोर्ट कर लेते हैं? गवर्नमेंट वाले क्यों नहीं इतनी बड़ी रैली करते हैं? सरफराज गवर्नमेंट जो है इस वक्त बलूचिस्तान में, वो भी एक जलसा करे ना मुल्क की यकजहती की खातिर, जॉय गौदर में या तुरबत में या खारान में या कहीं कोई इतना बड़ा जलसा करके दिखाए हमें, ताकि लोगों की सपोर्ट हासिल हो। हम तो यहाँ पर बैठे हुए सिपाही हैं, रिटायर्ड सिपाही हैं, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन ही है, हम तो देखते हैं जो चीज़ सामने आ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कोई वाक़या हो जाता है, कोई चीज़ हो जाती है, एक तरफ आप एक यंग आदमी, आपने कहा ये क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है? आपकी इंडिविजुअल है, आपकी राय है, आपकी राय को बेस करें फैक्ट्स के ऊपर। फैक्ट आपके पास क्या है? सर फैक्ट्स में सर उनके काफी ज्यादा रिपोर्ट्स हैं, वो बीएलए को कंडेम नहीं करती हैं। नारंग साहब बीएलए की किसी भी हमले को क्या पता उनके विपॉइंट से वो एग्री कर रहे हैं। बेशुमार लोग हैं। एक तहरीक को, एक तंजीम को अगर आप डिसअलाउ करते हैं ना, बैन कर देते हैं, कार्रवाई करते हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि उनका वो जो फॉलोअर्स की तादाद है उसमें कोई कमी है। ये आपके ये क्या था अपना लश्कर जंगवी, ये बाद में आपका जमीयत दावा, और उससे पहले क्या नाम था, कितने नामों से दोबारा वही हाफिज सईद है, वो नाम छोड़ के दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम मुल्क में है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैसा भी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हैं, और जहाँ तक हमारे कोर्ट्स का काम है, हुकूमत का काम है, कार्रवाई करें उसके खिलाफ जो कुछ करना है। हम तो नहीं उसको सपोर्ट करते, हम नहीं कहते हैं कि वो सही है गलत है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि फ़र्द मेहरबानी करके अपनी राय अपने पास रखें, और मजमूए की, मिल्लत की राय को जो है ना उसको अहमियत दे दें। सर लास्टली ये जो अफगान और भारत का गठजोड़ हमें नजर आ रहा है, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? क्या भारत की जानिब से अफगानिस्तान को फंडिंग की जा रही है या फिर पैसों की लालच दी गई है? अफगान तालिबान ने तो पाकिस्तान से ये मुतालबा किया था कि आप हमें पैसे दें, हम टीटीपी को सेटल हम करेंगे। देखें, बात यह है कि इस वक्त दोनों डिफेंसिव पे हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान की दुश्मनी का ताल्लुक है, उसके लिए कोई ग्राउंड देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक TTA का तारीफ के तालिबान अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है, उनके लिए कोई रीज़न नहीं बनती है कि वो हमसे दुश्मनी रखें, लेकिन वो फिर भी जस्टिफिकेशन पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जी TTP और TTA दोनों मिल के हमारे और अमेरिका के ख़िलाफ़, हम अमेरिका के एलाइज थे, ये हकीकत है कि वो लड़ते रहे, इकट्ठे होकर उन्होंने कार्रवाई की है। तो लिहाजा वो अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं या उनके जो साथी हैं, जो TTP वाले लोग थे, उनके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो ये बात हमें कंपेल करना चाहते हैं कि इनको वापस लाया जाए, इनके जगहों में और घरों में रीसेटल किया जाए और यहाँ कार्रवाई करें। ये एक व्यू पॉइंट हो सकता है, जो कि PTI वालों की भी डिमांड है। उन्होंने कहा था कि उसने अपना इमरान खान ने कि इनको वापस लाया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए वगैरह। पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स हैं, मेरा अपना इसके बारे में कोई व्यू पॉइंट नहीं है। सर आपका व्यू पॉइंट में जानना चाहिए, नाहर साहब का जो डिसीजन था TTP के साथ मुलाकात करने का, सही था गलत था? लास्टी सवाल, ये आपकी राय, सवाल पूछ रहा सर, ये सही था या गलत था? आप कुछ भी नहीं। अब यंग बच्चे हैं, अभी भी 25-26 साल है, पता नहीं कितने साल है, इतनी उम्र है तुम्हारी, तो उसको छोड़ दें। इमरान खान एक बहुत बड़े पार्टी के लीडर हैं, और ये हकीकत है कि पाकिस्तानी अवाम ने मिल के उनको सबसे ज़्यादा वोट दिए थे, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले हैं। इस वक्त बड़ी दुनिया है उनको फॉलो करने वाला, तो उसकी बात को स्टेट अवे अपनी ज़ाती राय के बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट करना, आपको की ज़ाती राय है, उस पर आपको मुकम्मल हक है। आप यूथ हैं, जवान। ये मैं राय नहीं दे रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये डिसीजन सही था या गलत था? किस चीज़ का? ये वाला TTP के साथ मुज़ाकरात वाला। नहीं, मैं क्यों बोलूँ कि गलत था? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके किस बेस के ऊपर बात करना चाहते हैं। ये एक व्यू पॉइंट है, और उस व्यू पॉइंट को मैं इस वक्त उस बारे में अपनी ज़ाती राय नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू गिव। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करते हैं आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। प्रोग्राम पसंद आया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।